بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے کل ہم نے کچھ پرابلم نمبر 12 تک کر لیا تھا. لاسٹ آئی تھنک کہ فارنہائٹ کو سیلشینس میں کنورٹ کرنا یہ والا تھا. یس سر. اچھا آج ہے پرابلم 13. فائنڈ فیکٹوریل آف اے گیون نمبر. فیکٹوریل آپ نے کبھی میتھمیٹکس میں کیلکولیٹ کیا؟ نو سر. فیکٹوریل کسی بھی نمبر کو جو ہے اس سے پچھلے نمبرز کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا فیکٹوریل کہلاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو میں یہاں کر کے دکھاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کا کوئی نمبر ہے, لیٹ سپوز آپ 4 کا فیکٹوریل فائنڈ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اپنے سے جو پچھلے 1 تک جتنے نمبرز ہیں ان کے ساتھ یہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا. 4 ملٹیپلائی بائی 1 3 ہوگا, 3 ملٹیپلائی بائی 2 اور ملٹیپلائی بائی 1. تو اس کا جو آنسر آئے گا دیٹ ول بی یور فیکٹوریل. تو اس کا آئے گا 4 3s are 12, 12 یس 2s are 24, 24. ہاں 24 1s are 24. تو اس کا جو فیکٹوریل آئے گا دیٹ ول بی 24. اوکے یس سر. اچھا اب ذرا یہاں پہ نظر ڈالتے ہیں. ان پٹ کہتا ہے گیون نمبر, تو گیون نمبر ہمارے پاس 4 ہے. ریکوائر آؤٹ پٹ اس کے لیے فیکٹوریل آف اے گیون نمبر ہے. آؤٹ پٹ اس کا ہمارے پاس 24 آئے گا. ہم 4 دیں گے, یہ 4 3 2 1 یہ خود کرے گا یہ الگوریتم, اور جو آؤٹ پٹ آئے گا وہ 24 آئے گا. اٹ مینس کہ ہماری جو پروسیسنگ ہے وہ یہ 4 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 1 یہ ہمارا پروسیس ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ فائنڈ دا پروڈکٹ مینس ملٹیپلیکیشن دس ون آف آل دا یس. نمبرز فرام 1 ٹو دا گیون نمبر, فرام 1 ٹو دا گیون نمبر. اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا ریورس آرڈر میں فرام دا نمبر ٹو دا 1. ٹھیک ہے. یس سر. اچھا یہاں پہ انہوں نے 5 کا فیکٹوریل فائنڈ کیا ہے, تو ہم بھی اس کو 5 کر لیتے ہیں. فائیو کا کیسے کریں گے آپ بتاؤ؟ 5 ملٹیپلائی 4 ملٹیپلائی 3 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 1. شاباش. تو اس کا کیا آنسر آئے گا آپ کے خیال میں؟ ایک منٹ سر. اولٹی 120. ہاں 5 یس 4 سر. are 20, 120. 5 4s are 20, 23s are 20. 60, 60 multiply by 2 120 آئے گا. ٹھیک ہے. 120. یس سر. تو گیون نمبر ہمارے پاس انہوں نے 5 لیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک لوپ اسٹیپ 2 میں لوپ انیشلائز کریں k ان فیکٹوریل f to 1. انیشلائز کا آپ کو بتایا تھا, انیشل یا سٹارٹ کی ویلیو کو انیشلائز کہتے ہیں, جو اس کی شروع کی ویلیو ہوتی ہیں جہاں ایسے اس الفابیٹ یا ویریبل نے سٹارٹ لینا ہوتا ہے. تو دونوں کو یس سر. 1 سے اس نے سٹارٹ کیا. اسٹیپ 3 میں کیلکولیٹ کر رہا ہے پروڈکٹ کیا ہے, f از اکول ٹو f ملٹیپلائی بائی k. تو f کے اندر کیا ہے 120. 120. یہ 1 کے اندر یار یہاں پہ دیکھو یہ f ہے نا, f میں 1 اور k میں بھی 1, یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے. 1 ملٹیپلائی 1. شاباش. 1 ملٹیپلائی بائی 1. تو f میں ویلیو کون سی اپڈیٹ ہو گئی ہے 1. 1. ٹھیک ہے. اچھا اسٹیپ 4 میں انکریمنٹ k بائی 1. k کو ایک پلس کر دو, k میں ایک ویلیو بڑھا دو, جو k کی ویلیو ہے اس کے ساتھ 1 کو ایڈ کر دو, تو یہ انکریمنٹ کہلاتا ہے. تو k کی ویلیو اوپر سے آ رہی ہے 1, یہاں پہ کیا ہو جائے گی 2. 2 ہو جائے گی. اچھا
چیک دا ویلیو آف کے. اگر کے کی ویلیو لیس دین یا اکول ٹو این ہے تو گو ٹو اسٹیپ 3. اسٹیپ 3 پہ جاؤ. اب کے کی ویلیو ہمارے پاس 2 ہے یس سر. کیونکہ یہاں 2 ہو گئی تھی نا, تو یہ یس سر. 2 لیس دین این ہے. یس سر. اچھا این ہمارے پاس کیا تھا؟ 120. بیٹا این دیکھ لو نا, اوپر سے دیکھ لو اسٹیپ وائز. این کی ویلیو سپوز ٹو, این بھی 5 ہاں 5 سپوز کرنی چاہیے. تو 2 لیس دین 5 یس. تو جب یس ہو گئی ہے تو یہ اسٹیپ گو ٹو اسٹیپ 3 پہ جائے گا. اسٹیپ 3 پہ آ گیا. اسٹیپ 3 میں یس پھر یہ پروڈکٹ کیلکولیٹ کرے گا. ایف کے اندر ویلیو یاد ہے, ایف کے اندر کیا ویلیو تھی؟ 1 تھی. 1 تھی. اور کے اندر 2 ہو گئی تھی. یس سر. تو 1 ملٹیپلائی بائی 2 1 ملٹیپلائی 2 2. 2. اب ایف کی ویلیو یاد رکھنا 2 ہو گئی ہے. جب یس ایف کی ویلیو 2 ہو گئی ہے تو نیچے آئے گا کے میں ایک پلس کر دے گا, یعنی کے کی ویلیو 2 تھی تو 3 ہو جائے گی. یس سر. اور نیچے آئے گا کیا 3 لیس دین 5 ہے؟ یس. اگین کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ واپس چلا جائے گا 3 پہ. اچھا 3. ایف کی ویلیو کیا ہو گئی تھی؟ ایف کی ویلیو 2 ہو گئی تھی. ہاں تو 2 ملٹیپلائی بائی کے کی ویلیو کیا تھی؟ کے کی ویلیو 1 3 3 3 3 تھی. 5 2 ملٹیپلائی بائی 3. پہلے 1 2 ملٹیپلائی 3 بائی 2. 6. ہاں پہلے 1 ملٹیپلائی بائی 2 ہوا تو 2 آیا. اب یس جو ہے 2 ملٹیپلائی بائی 3 ہوا تو 6 آئے گا. 6 ملٹیپلائی بائی 4 ہوگا تو کیا آئے گا؟ 6 4 12. 6 4 are سوری 24 24 اور 24 5 are and 120. 24. 120. ٹھیک ہے, تو یہ یس ہم نے اس کو ریورس آرڈر میں لکھا اور انہوں نے یہ جو پروگرام بنایا ہے یہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف جا رہا ہے. ہم نے اس کو ریورس آرڈر میں لکھا ہے, یہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف جا رہے ہیں اور جو ویلیو آ رہی ہے اس کو نیکسٹ کے ساتھ وہ ملٹیپلائی کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے یہ الگوریتم, جیسے کہ یہاں پہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں. اس میں تھوڑا سا باکس کا ایشو ہے, یہ کلیئر ڈرائنگ نہیں کرنے دے رہا. چلو اس کو میں دوسری طریقے سے کر لیتا ہوں. یہ لائن کون مار رہا ہے؟ سر ایک اور 2 لڑکے اور بھی ہیں. ٹھیک ہے آنے دیں. اچھا یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ جو 5 4 3 2 1. یس سر. یہ یس سر. الگوریتم کا کام میں آپ کو بتا دوں کہ الگوریتم کر کیا رہا ہے. 1 ملٹیپلائی بائی 2 سے کیا آئے گا؟ 2. اب اس غلط کر رہے بیٹا اپنے مائک آف کر دو. آپ کی ہنسی کی آواز بھی اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے جو کہ بالکل بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے. سلیمان
سلیمان اپنا مائک کھول لو، باقیوں کو میں نے یس سر. ان کو میں نے میوٹ کر دیا ہے، اب یہ صرف سن سکیں گے. بالکل یار، کوئی ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسکول کے کوئی بچے آئے ہیں. ایسے لگتا ہے یس سر. جیسے کوئی ادھر سے اٹھ کے آ گئے ہیں. یہ کون ہے یار؟ یہ جانتے ہیں ان کو؟ نو سر، ایک تو 9th بی کے محمد عمیر جنجوا، اور اچھا، ایک اور نے اپنا نام بڑا عجیب سا رکھا. وہی نا میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح میرے اسٹوڈنٹ ایسے کیسے کر سکتے ہیں. لیکن مجھے پتہ چل جائے گا، میں بھی اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ ہیں کون. ابھی یہ لیکچر میں خلل ڈالنے آ گئے ہیں. یہ چیز بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہے. لیکچر کو خراب کرو گے تو بچے نیکسٹ ٹائم آپ کو بلاک کر دیا جائے گا اور آپ میرے کسی بھی کلاس میں پھر نہیں آ سکو گے. سیریس ہو کے کلاس کے اندر جس طرح بیٹھتے ہو، سیریس ہو کے اچھے بچوں کی طرح سنا کرو لیکچر کو. اچھا، یہ میں بتا رہا تھا، کدھر چلا گیا؟ 1 ملٹیپلائی بائی 2، ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو ان سے آئے گا 2. ٹھیک ہے. یس سر. اچھا، یہ 2 پھر ملٹیپلائی ہوتا ہے اس 3 سے. اس کا 6. آنسر آئے گا 6. یہ 6 پھر ملٹیپلائی ہوگا اس 4 سے، اور اس 4 کا آنسر آئے گا 6 ملٹیپلائی بائی 4، 24. 4. یہ 24 پھر ملٹیپلائی ہوگا اس 5 کے ساتھ، اور اس کا جو فیکٹوریل آئے گا دیٹ ول بی 120. 120. ٹھیک ہے. یس سر. تو یہ جو پورا الگوریتم ہے، یہ بھی اسی طرح جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ کیلکولیٹ کرتا جائے گا. اچھا، ایٹ دی اینڈ جب کے کی ویلیو n سے بڑھ جائے گی، یعنی کے کی ویلیو جب 5 ہوگی تو تب بھی یہ ملٹیپلائی کرے گا، یا جب 5 ہوگی کے کی ویلیو تب بھی یہ اسٹیپ 3 پہ آئے گا اور ملٹیپلیکیشن ہوگی. لیکن جو ہی کے کی ویلیو 6 ہو جائے گی تو یس سر. 6 کیا چھوٹا ہے 5 سے؟ نو سر، بڑے. بڑا ہے. تو ادروائز گو ٹو اسٹیپ 6. اسٹیپ 6 میں آپ کے پاس 120 آ جائے گا، اور یس اسٹیپ سر. 7 میں وہ سٹاپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یس سر. اچھا، یہ ڈرائنگز میں کلیئر کرنے لگا ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فلو چارٹ. فلو چارٹ کیا ہوتے ہیں؟ الگوریتم جب آپ بنا لیتے ہیں اور آپ کو 100% کنفرم ہو جائے کہ آپ کے الگوریتم نے اپنا رزلٹ 100% ٹھیک دینا ہے یا ٹھیک دے گا، تو اس کے بعد آپ اس الگوریتم کی مدد سے ایک ڈائیگرام بناتے ہیں، جس ڈائیگرام کو فلو چارٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یس سر. ڈائیگرام کیوں بناتے ہیں؟ وہ اس لیے بناتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا انسان کی نیچر ہے کہ بعض اوقات اس کو ریٹن چیز سمجھ میں اتنی جلدی نہیں آتی. نمبر 1، اس کو جیسے ابھی میں نے پریکٹیکلی کچھ ڈرائنگز کی، تو ان ڈرائنگز کی مدد سے آپ کو یہ جو ریٹن ورک تھا وہ سمجھ میں آ گیا. اسی یس طرح سر. فلو چارٹ ایسے ڈائیگرامز ہیں، ایسے سمبلز ہیں کہ جس کو دیکھ کے پورے الگوریتم کا کام کرنے کا، اور اس الگوریتم کے اندر وہ ان پٹ کیسے لے گا، پروسیس کیسے کرے گا، اور آؤٹ پٹ کیسے دے گا، یہ تمام جو سٹیپس ہیں یہ فلو چارٹ کی مدد سے بہت آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں. یس سر.
دوسرا یا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ فلو چارٹ جو الگوریتم ہے اس میں ہمیں اس بات کا اندازہ اتنی جلدی نہیں لگتا جتنا کہ فلو چارٹ میں لگتا ہے کہ ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ کون سا ہوگا، یا یس سر، یہ 7th میں بھی تھا. جی، یا جو ہے اس طرح اس کو دیکھ لیں کہ چونکہ الگوریتم ریٹن سٹیپس ہیں تو اس میں جو فلو آف پروسیسنگ ہے کہ اس الگوریتم نے پروسیس کیسے ہونا ہے، نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا، اور اس سٹیپ کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا، تو یہ بعض اوقات الگوریتمز میں اس بات کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ ڈائیگرامز کی مدد سے جب آپ فلو چارٹ بناؤ گے، الگوریتم کو کنورٹ کرو گے فلو چارٹ میں تو فلو چارٹ جب آپ اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو تمام سٹیپس کی سمجھ آسانی سے آ جائے گی، اور آپ کو اس بات کا بھی اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ جو اس کا فلو ہے کون سے سٹیپ کے اوپر اس کا فلو کس سٹیپ کے اوپر جائے گا یا جمپ کرے گا. ٹھیک ہے، یس سر. simple is that flowchart illustrates the sequence of operations to be performed to solve a problem in the form of a diagram. یہ ڈائیگرام کی شکل میں آپ کا الگوریتم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. کمپیوٹر یس سر. پروگرامرز ڈرا فلو چارٹس بیفور رائٹنگ کمپیوٹر پروگرامز. اچھا، اب پروگرامز بنانے سے پہلے الگوریتم آپ نے جب بنا لیا تو اس کے بعد فلو چارٹ بنانا لازمی ہے. فلو چارٹ اگر آپ نے نہیں بنایا تو پروگرام آپ کو نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر آپ کا فلو چارٹ بن جاتا ہے اور فلو چارٹ بھی الگوریتم کی طرح آپ کا کام 100% سکسیسفل کر کے دیتا ہے تو اٹ مینس کہ آپ نے 200% اس بات کو کنفرم کر لیا ہے. 100% تو الگوریتم نے کنفرم کر لیا، 100% فلو چارٹ نے کنفرم کر لیا کہ آپ جب اس کے بعد پروگرام بنائیں گے کمپیوٹر کا تو وہ بھی 200% ٹھیک کام کرے گا. ٹھیک ہے، یس سر. Computer programmers draw flowcharts before writing computer programs. It provides an easy way to analyze and find solution of problems. Once the flowchart is drawn, it becomes very easy to write the program in any high-level language. جب آپ فلو چارٹ بنا لیتے ہیں تو کسی بھی پروگرامنگ لینگویجز کو ہائی لیول لینگویجز کہا جاتا ہے. جو ہم لوگ آج کل یوز کر رہے ہیں موسٹلی دے آر ہائی لیول لینگویجز، ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز ان کو کہا جاتا ہے. It is very helpful in communicating the problem-solving method to other people. It also helps in finding and removing errors in computer programs. Flowchart اب اگر آپ الگوریتم کسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کو سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اسٹیپ آئے گا، اسٹیپ 2 آئے گا، اسٹیپ 3 آئے گا، تو میں بھی پاسبل ہے کہ اس کا جو ریٹن سمجھنا ہے، کیونکہ ہر انسان کا جو سمجھنے کی پاور ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ پاور ہوتی ہے، وہ ایک خاص لمٹ تک ہوتی ہے. تو اگر تو اس کو ریٹن چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں تو آپ کا الگوریتم بھی آپ کسی کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. بٹ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ریٹن چیز آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، تو ایسے لوگ واقعی موجود ہیں. میکسیمم لوگ ریٹن ورک کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھتے جتنا کہ وہ ڈائیگرامز کی مدد سے سمجھتے ہیں. تو یہ انسان کی نیچر بھی ہے. تو پھر آپ کو فلو چارٹ کی مدد سے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہمارا جو پرابلم سالونگ ہے وہ اس طرح سے کام کرے گا. فلو چارٹ کو ڈرا کرنے کے کچھ سٹیپس ہیں. اس میں آپ کا سب سے پہلے آ جاتا ہے ان پٹ ٹو دا فلو چارٹ، ٹائپ آف پروسیسنگ ریکوائرڈ، decisions to be taken, the output,
جی آپ سلیمان انمیوٹ Yes, ہو sir. گئے. یہ Thank you, sir. عمیر جنجوا بچے آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. تو امید ہے شور کی آواز نہیں آئے گی. عمیر جنجوا. تو یہ کچھ 4 سٹیپس ہیں جس کی مدد سے آپ فلو چارٹ ڈرا کر سکتے ہیں. The fourth step is the output to be produced after processing. جب آپ کا فلو چارٹ یہ تینوں سٹیپس کر لے تو چوتھے سٹیپ میں اس نے آپ کو آؤٹ پٹ لازمی دینا ہوتا ہے. اگر Yes, sir. فلو چارٹ کا آؤٹ پٹ اگر کریکٹ نہیں آتا اٹ مینس کہ آپ کے فلو چارٹ میں یا آپ کے الگوریتم میں کوئی مسٹیک ہے. Yes, sir. فلو چارٹ کے لیے آپ کو ان پٹ آپ الگ سے ڈرا کرتے ہیں, پروسیسنگ کو آپ الگ سے ڈرا کرتے ہیں, ڈیسیجن کو آپ الگ سے ڈرا کرتے ہیں اور آؤٹ پٹ کو الگ سے. فلو چارٹ چونکہ ایک ڈائیگرام ہے, یہ ڈائیگرام کن سمبلز یا کن اشکال پہ یہ مشتمل ہے, اس میں آپ کے پاس کوئی 6 سے 7 ایسے سمبلز ہیں جن کی مدد سے آپ یہ فلو چارٹ کی ڈائیگرام ڈرا کرتے ہیں. Yes, sir. اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس فلو لائن ہے. فلو لائن اس طرح, اس کی سمبل شیپ کون سی ہے, سمبل شیپ اس کی ایرو, اس طرح تیر کا نشان اس کو کہتے ہیں. یہ فلو لائن شو کرتا ہے. فلو لائنز کیا شو کرتی ہیں؟ فلو لائن یہ شو کرتی ہیں کہ آپ کا جو سٹیپ ہے یہ اس کے بعد, یا آپ کی جو پروسیسنگ ہے اس کے بعد یہ کون سے سٹیپ میں جائے گی. سٹارٹ اور سٹاپ کا سمبل جو ہے اس کی شیپ جو ہے وہ اوول ہے, اس کو اوول کہتے ہیں. Capsule shape. ہاں, یہ جس طرح ہمارے پاس الگوریتم سٹارٹ اور سٹاپ ہم کرتے ہیں تو فلو چارٹ کو بھی سٹارٹ اور سٹاپ کریں گے. اگر سٹارٹ کریں گے تو اس کے اندر سٹارٹ لکھیں گے, اور جب فلو چارٹ کو اینڈ کریں گے تو اس کے اندر سٹاپ Stop. لکھیں گے. اسی طرح ان پٹ آؤٹ پٹ کا بھی کامن یہ اس کو پیراللوگرام کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ Parallelogram. پیراللوگرام. یہ آپ کے فلو چارٹ کے اندر جس طرح الگوریتم کے اندر ہم ان پٹ کرتے تھے, کوئی بھی چیز ہمیں ان پٹ چاہیے ہوتی تھی تو وہ ہم سٹیپس میں لکھتے تھے. تو یہاں پہ چونکہ ریٹرن سٹیپس نہیں ہے, یہاں پہ آپ نے ڈائیگرامز اور سمبلس کی مدد سے کرنا ہے. تو ان پٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو ان پٹ اور اس ویریبل یا اس نمبر کو یہاں پہ لکھیں گے. جیسے ان پٹ ایف کریں گے یا ان پٹ اے کریں گے, اور اگر آپ نے آؤٹ پٹ لینا ہے تو آپ اس میں لکھیں گے آؤٹ پٹ اے یا آؤٹ پٹ ایف لکھیں گے. Yes, sir. پروسیس کا یہ سمبل ہے, پروسیس آپ کو بتایا تھا. پروسیس کا یہ سمبل اس کو ریکٹینگل کہتے ہیں, اور یہ آپ کے فلو چارٹ میں کسی بھی پروسیسنگ, کسی بھی فارمولا یا کیلکولیشن کو شو کرے گا. Yes, sir. اس کے بعد ڈیسیجن ہے, اس کو ڈائمنڈ شیپ کہتے ہیں. Diamond. یعنی اس سمبل کا جو نام ہے وہ ڈائمنڈ ہے. اور یہ کس مقصد کے لیے یوز ہوگا؟ یہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے یوز ہوگا. جیسے ہم نے پڑھا کہ if k لیس دین n تو اس نے کیا ڈیسیجن لینا ہے, اگر ٹرو ہے تو کیا ڈیسیجن لینا ہے, اور اگر فالس ہے تو کیا ڈیسیجن لینا ہے. Yes, sir. امان علی کو میں ان میوٹ کرتا ہوں. ویئر از امان علی؟ اگر آپ کی طرف سے بیٹا شور کی آواز آتی ہے تو آپ خود میوٹ کر دیں اس کے بعد, تاکہ یہ جو ویڈیو لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں ڈسٹربنس نہ ہو.
اچھا یہ کنیکٹر ہیں آپ کے پاس دو ٹائپس کے کنیکٹر ہیں, ایک آن پیج کہا جاتا ہے اور ایک آف پیج. کنیکٹر کیا ہوتا ہے, بعض اوقات آپ کا جو پیج ہے آپ فلو چارٹ جب ڈرا کریں گے تو کچھ سمبلز تو ایک پیج کے اوپر آ جائیں گے لیکن کچھ سمبلز اس کے نہیں آئیں گے, پیج چھوٹا پڑ جائے گا. تو اگر آپ کے پاس اسی پیج کے اوپر سائڈ پہ یعنی رائٹ سائڈ پہ یا کہیں پہ اسپیس موجود ہے اور آپ اس پہ باقی سمبلز ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو اسی پیج کے اوپر جو ہے آپ نے یہ والا سرکل اسمال سرکل ڈرا کر دینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو باقی فلو چارٹ یا جو فلو چارٹ ڈائیگرام کا باقی حصہ ہے وہ اسی پیج کے اوپر رائٹ یا لیفٹ یا ٹاپ یا باٹم اسی پیج کے اوپر کہیں پہ ہے. اگر اس پیج کے اوپر بالکل بھی جگہ نہیں ہے, مجبوراً آپ کو نیکسٹ پیج پہ فلو چارٹ ڈرا کرنا پڑ رہا ہے, تو اس کے لیے آپ کو آف پیج کنیکٹر استعمال کرنا پڑے گا, جس کا یہ اس طرح کا یہ سمبل ہے. ہاں, کنیکٹر کیا کرتا ہے, اگر آپ کا فلو چارٹ دو حصوں پہ ڈیوائڈ آپ نے کیا ہوا ہے, ایک پیج پہ نہیں آ رہا, تو ان دونوں اس فلو چارٹ کے دونوں حصوں کو کنیکٹر جو ہیں کنیکٹ کرتے ہیں, آپس میں لنک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یس سر. اور اس کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کو آپ فلو چارٹ سمجھا رہے ہوتے ہیں یا فلو چارٹ دکھا رہے ہوتے ہیں, تو جب اس کے پاس اس میں سے کوئی سمبل آ جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس ڈائیگرام کا اس فلو چارٹ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ کہیں اور ہے, تو وہ ڈھونڈ لیتا ہے اس کو. سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر. اچھا, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فلو لائن کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ کے جو فلو آف کنٹرول ہے جو فلو چارٹ کا, کہ فلو چارٹ میں کون سے سمبل سے کس سمبل کے اوپر آپ کے فلو چارٹ کا فلو جائے گا یا جمپ کرے گا, یعنی نیکسٹ یس اسٹیپ سر. کون سا ہوگا. تو یہ ایروز جو ہیں اوپر سے نیچے, لیفٹ ٹو رائٹ اینڈ رائٹ ٹو لیفٹ, جو ہے نا یہ ایروز ہم ان کی مدد سے اس فلو چارٹ کے پروسیسنگ کی ڈائریکشن کو شو کریں گے کہ ابھی جو ہے یس اس سر. کے بعد نیکسٹ کون سے سمبل کی طرف ہمارا فلو چارٹ موو کرے گا. یہ موومنٹ کے لیے فلو چارٹ کے اندر. یس سر. باقی تو میں نے آپ کو دونوں یہ اسٹارٹ اسٹاپ بھی بتا دیا, ان پٹ آؤٹ پٹ بھی یس بتا سر. دیا. جیسے یہ بھی آپ کو میں نے اوپر بتا دیا کہ پروسیسنگ سمبل ریکٹینگل ہے, پروسیس. یس سر. اس میں فارمولاز, کیلکولیشنز, اس طرح کی آپ جو بھی آپ کو کام کرنا ہوتا ہے وہ آپ پروسیسنگ میں کرتے ہیں. اچھا, یس سر. اسی طرح جو اگر آپ کو سلیمان یاد ہو انیشلائز k is equal to 1 انیشلائز کرنا, یس. انیشلائز, یہ بھی ہم جو ہیں پروسیسنگ کے اندر کرتے ہیں, کیونکہ یہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا پروسیسنگ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یس سر. تو یہ ریکٹینگل میں کرنا ہوتا ہے. ڈیسیجن سمبل آپ کو بتا چکا ہوں, اس میں ہم یس کنڈیشن سر. لگاتے ہیں. اف دا کنڈیشن از ٹرو, اور ڈائمنڈ فال. شیپ, ہاں یہ ڈائمنڈ شیپ کا ہوتا ہے, اس میں کنڈیشن لگتی ہیں. اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ یس والا پاتھ فالو کرتا ہے, اور اگر کنڈیشن فالس ہے تو یہ نو والا پاتھ نو. فالو کرے گا. اس ڈائمنڈ سے دو پاتھ یا دو فلو لائنز جاتی ہیں, ایک کنڈیشن ٹرو اگر ہے تو یس کی طرف, اور اگر فالس ہے تو نو کی نو. طرف. کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پہلا فلو چارٹ آپ کا آ گیا. فلو چارٹ نمبر 1, فلو چارٹ ٹو فائنڈ دا سم پروڈکٹ اینڈ ایوریج آف 5 نمبرز. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس کا الگوریتم بنایا تھا, یس سر. اور اسی الگوریتم کی مدد سے یہ فلو چارٹ بننے جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یس. الگوریتم کو بھی ان پٹ چاہیے ہوتی ہے, پروسیسنگ اس میں ہوتی ہے, کچھ سٹیپس
اور کچھ سٹیپس میں آؤٹ پٹ ہوتا ہے. تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سٹارٹ کا تو لازمی ہے. سٹارٹ جس طرح آپ اس میں سٹیپ 1 میں سٹارٹ کرتے تھے الگوریتم میں, اس میں بھی سٹارٹ کا جو سمبل ہے وہ اوول میں آپ لکھیں گے سٹارٹ, پھر فلو لائن, پھر پیرالوگرام کے اندر آپ اس کو ان پٹ دے دیں گے جن نمبرز کے ہم نے پروسیسنگ کرنی ہے, کیلکولیشن کرنی 2 ہے. 4 جی 6. ABCDE یہ امیجنری انہوں نے نمبر لے لی ہیں. اچھا, پروسیسنگ یعنی کوئی ٹاسک اب ہو رہا ہے, کوئی فارمولا کیلکولیٹ ہو رہا ہے, تو یہ آپ نے ریکٹینگل والے سمبل میں اس کو لکھنا ہے. sum is equal to this, product is equal to this, average is equal to this. اچھا, یہ 3 کام ہو رہے ہیں. انہوں نے ایک ہی ریکٹینگل میں تینوں کو جو ہے کلوز کر دیا ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ سم کو الگ ریکٹینگل میں بند کریں, پروڈکٹ والے کو الگ ریکٹینگل میں بند کریں, اور ایوریج والے کو الگ ریکٹینگل میں بند کریں, تو وہ زیادہ آسان اور دکھنے میں بھی تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. یس سر. اس کے بعد اب یہ دیکھو فلو لائن اگین ہمیں ڈائریکشن شو کرتا ہے کہ یہ جب ہو جائے یہ والا کام تو پھر کہاں جانا ہے. پھر جناب آنا ہے ہم نے آؤٹ پٹ کی طرف. اب آؤٹ پٹ کیا چاہیے, سم, پروڈکٹ اور ایوریج. اگر تھوڑا سا غور کرو تو آؤٹ پٹ کے لیے سمبل اور ان پٹ کے لیے سمبل سیم ہے. یہ کیوں؟ یس سر. یہ سر ان کا ان پٹ آؤٹ پٹ کا ایک ہی ہے مطلب. شاباش. ان پٹ آؤٹ پٹ کا بھی کامن سمبل ہے جس کو پیرالوگرام کہتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا سلیمان کہ اب یہ یہاں پہ ان پٹ والا کام ہو رہا ہے, یہاں پہ آؤٹ پٹ والا کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہم نے اس کے اندر لکھنا ہوتا ہے کہ ان پٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ آؤٹ پٹ ہونے جا رہا آؤٹ ہے. پٹ اسی طرح جو فلو چارٹ کو سٹارٹ, اسٹارٹ اور اسٹاپ. ہاں یہ بھی کامن سمبل ہیں جس کو جو کہ اوول شیپ کا ہوتا ہے. میتھمیٹکس میں اس کو اوول کہتے ہیں یا جیومیٹری میں اس کو اوول کہتے ہیں, اور یہاں پہ اس کو ہم سٹارٹ اینڈ سٹارٹ سمبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یس سر. جب آؤٹ پٹ بھی آ گیا تو کام ختم ہو گیا, مقصد پورا ہو گیا. تو اب کیا کرو, فلو لائن کو لے جاؤ سٹاپ یا سٹاپ سمبل پہ. ٹھیک ہے. یس سر. امید ہے کہ کافی آپ کو فلو چارٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان سمبلز کا, ان تمام سمبلز کی پریکٹس آپ کو لازمی ہے. یس سر. اگر آپ نے ان کو ایک دفعہ یاد کر لیا, ذہن میں رکھ لیا. اب یہ دیکھیں اس میں ڈائمنڈ بھی یوز نہیں ہوا اور یہ 2 چیزیں بھی یوز نہیں ہوئی, یعنی یس سر. ریجن اور کنیکٹر اس میں یوز نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو فلو چارٹ ہے اس میں لازمی نہیں ہے کہ تمام سمبل یوز ہوں, لیکن کچھ ایسے فلو یس. چارٹ بھی آئیں گے جس میں تمام سمبل بھی یوز ہو سکتے ہیں. ایسے فلو چارٹ بھی آگے آئیں گے جس میں 2 یا 3 سمبل اونلی یوز ہوں گے. ٹھیک ہے. یس سر. تو یہ فلو چارٹ جتنا الگوریتم کو سمجھنا لازمی تھا, الگوریتم کو اگر نہیں سمجھیں گے تو فلو چارٹ کو بھی کا بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اور جب الگوریتم آپ سمجھ جاؤ گے, اس کے بعد فلو چارٹ کے سمبل سمجھ جاؤ گے, تو تبھی آپ فلو چارٹ اس طرح کا بنا سکو گے. اور ایک چیز یاد رکھنا کہ یہ سارا کا سارا ہم کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. یہ الگوریتم اور یہ فلو چارٹ یہ ہمارے کچھ سٹیپس ہیں پروگرام ڈیولپ کرنے سے پہلے, سافٹ ویئر بنانے سے پہلے. اگر آپ نے ان سٹیپس کو ٹھیک سے سمجھا نہیں تو آپ پروگرام بھی جو ہے نا یا سافٹ ویئر بھی ٹھیک سے نہیں بنا پائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں یس سر. انتہائی لازمی ہے, ان کی میکسیمم آپ پریکٹس کریں. اوکے. یس سر. اب میں سب کے مائک آن کرنے جا رہا ہوں. کوئی کویسچن ہو اس میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر وہ سر فتح گل سر نے بھی آن لائن کلاسز لینا شروع کر دی ہیں نا, جی تو انہوں نے بھی 10 بجے کا ٹائم رکھ لیے. نہیں, ان کو بتایا نا کہ 10 بجے تو آلریڈی عمران صاحب پڑھاتے ہیں. یس سر.
ٹھیک ہے نا. ان کو بتائیں کہ ہم کوئی 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے ان کو بولیں کہ ہم نے 10 بجے کا فکس ٹائم رکھا ہوا ہے، تو آپ اپنا ٹائم جو ہے نا وہ چینج کر لیں. یس سر. وہ فزکس پڑھائیں گے. یس سر، فزکس اور کیمسٹری. وہ 11 بجے رکھ لیں نا. یس سر. کون سی کلاس کو؟ 10th کو پڑھائیں گے، اے کو؟ یس سر، 10th ہی. چلے ان کو میسج کر دیں کہ سر کہتے ہیں کہ آپ 10 بجے کے علاوہ کوئی ٹائم رکھ لیں. اوکے. یس سر. بچے آپ لوگوں کے مائک میں نے کھول لیے ہیں، آپ لوگ بھی ان میوٹ کریں اپنے آپ کو. آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، کوئی کویسچن ہو تو پوچھ لیں. شاباش. یس سر، ان میوٹ ہی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، سارا سمجھ آ گیا. سارا سمجھ آ گیا تو پھر میں کویسچن کر لوں. کر لے. بچے یہ بتاؤ، میں نے اس میں ایک چیز پڑھائی ہے، کنیکٹر. کتنے ٹائپس کے کنیکٹر پڑھائے ہیں؟ کیا ہوا بچے، چپ ہو گئے ہو؟ فلو چارٹ کے اندر کنیکٹر کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے؟ پوری کہانی سنا چکا ہوں. ہیلو. اچھا ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ کل جو ہے اس لیکچر کو کنٹینیو کریں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان ہو آپ سب کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.